مولانا طارق جمیل صاحب کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو طعن اور تشنیع ان پر کی جا رہی ہے، طرح طرح کی باتیں ان پر کسی جا رہی ہیں، اس کے اندر جو پرانا بغض ہے وہ باہر نکال رہا ہے، اپنی بھڑاس مولانا پر نکال رہا ہے۔ مولانا کی اس آڈیو لیک ہونے کے بعد کتنوں کے چہرے سے نقاب اتر رہا ہے، کتنوں کی منافقت سامنے آ رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر یہ تنقید کیوں جا رہی ہے؟ صرف ایک مولانا کے بیان دینے کی وجہ سے۔ مولانا نے جو عمران خان کی تائید کی تھی، مولانا نے کس اکابر کے کہنے پر، کس بزرگ کے کہنے پر عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا دوستی کا؟ مولانا نے کس اکابر کی رائے کے اوپر عمران خان کی طرف آنا شروع کیا تھا؟ یہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیے گا۔ سب سے پہلے مولانا کی وہ گفتگو سن لیں جس کی وجہ سے مولانا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو۔ ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں، اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے، اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا۔ اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، اور مخلص ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں، بادشاہوں کو دعوت دینا، یہ تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے، بادشاہوں کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا ہے۔ ہرقل کے پاس بھیجا، کسرت کے پاس بھیجا، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا۔ اسی طرح مقوقس جو حاکم مصر تھا اس کو بھیجا، ہوشم بن علی بادشاہ بحرین تھا اس کو دعوت کا پیغام بھیجا، حارث غسانی کو اللہ کے نبی نے دعوت کا پیغام بھیجا۔ پھر صحابہ کرام نے اس دعوت کا بیڑا اپنے کندھے پر اٹھایا، صحابہ نے بادشاہوں کو دعوت دی، صحابہ نے وڈیروں کو دعوت دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے یثرب کے جو بڑے تھے ان کو جا کر دعوت دی۔ خالد بن ولید نے روم اور فارس کے حکمرانوں کو دعوت دی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور عباسی کو جا کر دعوت دی ہے، ان کو آخرت کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مامون رشید کو دعوت دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کو دعوت دی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تتاری حکمرانوں کو دعوت دی ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سکھوں کو جا کر توحید، سکھوں کو جا کر رسالت کا پیغام سنایا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ جیسے ظالم جابر اور گمراہ کو راہ راست پر لانے کے لیے ذریعہ اور سبب بن گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ عمران خان کی حمایت کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی حمایت، عمران خان سے ملاقات، مولانا نے ایئرپورٹ پر کس بزرگ ہستی سے ملاقات کی، اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، ان کی رائے کے بعد عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، عمران خان کی اصلاح کی فکر کی تھی، اور ان بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ جاؤ جا کر عمران خان سے ملو۔ تو کتنے لوگ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، صحابہ سے ثابت، سلف صالحین سے ثابت کہ بادشاہوں کو جا کر دعوت دینی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جتنے بھی وڈیروں سے ملے، کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، ہر ایک کے پاس گئے ہیں، سراؤں کو جا کر دعوت دے رہے ہیں، جھگی والوں کو دعوت دے رہے ہیں، بادشاہوں کو دعوت دے رہے ہیں، فقیروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس ایک ہی پیغام ہے، لوگوں اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ تو جب 18 میں وزیر اعظم بنے تو اکابرین کی رائے تھی کہ اب جا کر کوئی عمران خان سے ملے اور عمران خان کو دعوت دے۔ تو ایئرپورٹ کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ اب مفتی صاحب نے ملاقات ہوئی تو فرمایا، مفتی اعظم وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہونا بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ اقتدار والوں کا تشخص لبرل ازم ہے۔ اس وقت ساری مسلکی جماعتوں نے، مکتب والوں نے اپنے جو کارندے ہیں عمران خان کے قریب کر دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت والے جو احباب ہیں ان کی اور عمران خان کی آپس میں چپ سے نہیں بن پا رہی، تو اب اس وقت ضرورت ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ عمران خان سے ملاقات کریں، آپ عمران خان کے قریب ہوں، تاکہ کچھ ایسے فیصلے نہ صادر ہو جائیں جو اسلام کے خلاف ہوں۔
تو مولانا تاج جمیل صاحب مسکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ اگر میں عمران خان صاحب سے جا کر ملوں گا تو تبلیغ والے مجھے ذبح کر دیں گے، تبلیغ والے مجھے ذبح کر دیں گے۔ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مولانا آپ کی شہرت اور آپ کا تشخص اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہے کہ آپ جا کر کیا کریں، آپ جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بڑا عجیب جملہ فرمایا جو اس وقت مولانا کو ذلت کا سامنا ہے، ذلت میں بھی عزت ہے، پریشانی میں بھی نیکی مل رہی ہے، لیکن جو حاسدین، جو پروپیگنڈا مولانا تاج جمیل صاحب کے خلاف کیا جا رہا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس وقت ان کو فرمایا تھا، اے مولانا صاحب فرمایا کبھی اللہ کے لیے ذلت بھی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اللہ کے لیے ذلیل ہونا، اللہ کے لیے رسوا ہو جانا، اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کے لیے مٹ جانا، اللہ کے لیے ذلیل ہونا، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی بڑی خیریں پھر آگے نکل رہی ہوتی، بڑے خیریں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور کتنے لوگ اس وقت جو مولانا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کے چہروں سے نقاب اترا، منافقت کا لبادہ اوڑھ کے صفوں میں کھڑے تھے تو اب کیسے ان کے نقاب اترے۔ تو مولانا تاج جمیل صاحب نے عمران خان سے ملاقات اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ہمارے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کہنے پر ملاقاتیں شروع کی، ان کے کہنے پر مولانا کو عمران خان کو قریب کرنے کی کوشش کی، محنت کی۔ مولانا اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے عمران خان سے نہیں ملنے گئے تھے، تو خدارا کچھ بڑوں کی زندگیاں پڑھیں، کچھ اکابر کو پڑھیں، سمجھیں، پھر تنقید کریں۔ پھر آپ جو بات کریں گے اچھا تو لگے گا کہ بھائی تحقیقی بات کر رہا ہے، بے تکی والی باتیں کرنا اور خواہ مخواہ بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا، خدارا اس سے باز آ جائے، بڑے بھیانک اور خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔